تو کتاب دوست کے ساتھ آج کل پہلی دفعہ میں ڈرامہ دوست بھی بنا ہوں جب سے یہ ارطغرل چل رہا ہے ڈرامہ. بلکہ آج میں صبح سو رہا تھا تو ارطغرل بھائی کے ساتھ میں گھوڑے پہ سوار دوڑ کے حلیمہ سلطان کو بچانے جا رہا تھا. تو میرے سر پہ ایک دم کسی نے تلوار کا دستہ مارا جس سے میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے میرا موبائل اٹھا کے میرے سر پہ، چھوٹا سا بچہ ہے میرا. تو ارطغرل آج کل ایک ایسا شخص ہے جو ایک معمولی سے قبیلے سے اٹھا اور اس نے ایک دنیا کی عظیم ترین سلطنت کھڑی. یہ جو افیکٹو ریڈر ہے، افیکٹو ریڈر یا افیکٹو ریڈنگ سکلز سیکھنے سے پہلے یا سمجھنے سے پہلے کہ کیسے افیکٹو ریڈر بنے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم افیکٹو ریڈر بنے کیوں، یا ہم ریڈر ہی کیوں بنے. ہمیں اس کی ضرورت آخر کیا ہے کہ ہم بک ریڈنگ کی طرف آئیں یا ہم ریڈنگ کریں. تو جو ارطغرل سے میں نے اس لیے شروع کیا، میرے ذہن میں یہ آ گئی کہ تاریخ کے وہ لوگ اور وہ پولیٹیکل لیڈرز جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں یا ایریاز میں یا بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کی ہیں، وہ سارے لوگ وہ ہیں جو یا تو خود اسکالرس تھے، خود لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے، یا انہیں کسی نہ کسی بڑے اسکالر کی سرپرستی تھی. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامے میں ابن عربی رہنمائی کر رہے ہیں. تو میں نے عثمانی سلطنت تو بڑی تھوڑی سی اس کی تاریخ پڑھی ہے، لیکن جو تاریخ میں نے پڑھی ہے میں اس سے مثالیں دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا ضرورت ہے ہمیں افیکٹو ریڈر بننے کی. جو ہمارا بر صغیر ہے، اس میں جو پہلا بڑا خاندان ہے اس سے سلطان محمود غزنوی سے شروع کریں تو ایشیا میں ابھی تک کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے جس نے اتنا رول پلے کیا ہو، کنٹریبیوٹ کیا ہو علم اور ادب کی سرپرستی میں جتنا سلطان محمود غزنوی کی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد جو خاندان تغلق ہے، جس کا سلطان محمد تغلق ایک ادیب تھا، اسے کئی علوم پہ مہارت تھی اور پڑھنے لکھنے والا انسان. خاندان غلامہ جس کا بانی تھا قطب الدین ایبک جو ایک غلام تھا. اس کے بعد خلجی خاندان جس کا بانی فاؤنڈر تھا جلال الدین خلجی، اس کا بیٹا علاؤالدین خلجی. بڑے بڑے علماء اس کے شاگرد تھے اپنے وقت کے. علاؤالدین خلجی بہت بڑا اسکالر. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف ذاتی کامیابیاں کی حاصل کی، بالکل چھوٹے چھوٹے قبیلوں سے شروع کی اپنی اسٹرگل اور بڑے پیمانے پہ سلطنتیں کھڑی کی، جنہوں نے صدیوں رول کیا دنیا کو. کسی نے ایک دنیا کے ایک خطے کو، ریجن کو یا کانٹیننٹ کو، تو کسی نے سلطنت عثمانی جیسی تھی 40 ملک پہ دنیا کے 3 براعظموں نے حکومت پھیلی. جو اس کے بعد جب آئی یہ مغلیہ خاندان، اس کا فاؤنڈر جو تھا وہ بابر ہے. اس کی جو تزک بابری ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، وہ ادب کا ایک شاہکار مانی جاتی ہے. اتنا پڑھا لکھا انسان تھا کہ وہ اپنی جنگ میں بھی کتابیں لے کے جاتا تھا اپنے ساتھ، اتنی محبت تھی اسے کتابوں کے ساتھ. اس کا بیٹا ہمایوں، ون آف دی ویل ریڈ پولیٹیکل لیڈر ان ایشین ہسٹری، اسے اتنا عشق تھا کتابوں کے ساتھ کہ وہ اب جنگوں میں، حالانکہ اس کی بڑی مشکل زندگی ہے مغلیہ خاندان کے بادشاہوں میں، اس کی جو جنگوں کی حالت تھی اور بدترین دور تھا جس وقت وہ صحراؤں میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے، اس وقت کتابیں اس کے ساتھ. اس کی موت بھی لائبریری میں ہوئی ہے اور روزانہ کئی دن بلکہ وہ لائبریریز کے اندر بیٹھا رہا. اتنا ریفائنڈ وہ شخص نکلا اس لائبریریز سے، جس کا میں آگے جا کر. اس کے بعد اس کا بیٹا تھا ہمایوں کا بیٹا تھا شاہ جہان، ویل ریڈ پرسن، ایک اسکالر تھا، ایک ادیب تھا. اس کا بیٹا تھا اورنگزیب عالمگیر، اس کا فتاوی عالمگیری آپ کے علم میں ہوگا، ایک مستند کتاب اسلامی قانون پر، اسلامی فقہ پر. اس کے بعد اکبر آیا. اس وقت مغلیہ سلطنت عروج پہ پہنچی. اکبر ایک ان پڑھ جاہل انسان تھا، لیکن اس نے ساری اس وقت جو دنیا کی مشہور کتابیں تھیں ان کو پہلے ٹرانسلیٹ کروایا، پھر اسکالرز انگیج کیے، اور وہ سنی کتابیں. اس وقت کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں تھی جو اکبر نے نہ سنی. اس کو پڑھ نہیں سکتا تھا تو اس نے سنی. اس کے بعد جو جتنے آئے وہ تماش بین ہی رہے، عیاشی کرتے رہے، اور اس کے بعد زوال آتا گیا شاہ جہاں کے بعد. کتاب ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا اٹیچ ہوتے ہیں کتاب کے ساتھ، اور جتنا زیادہ آپ کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے، اتنا زیادہ آپ کا ذہن وسیع ہوتا جاتا ہے. آپ کے اندر بلاغت
بڑھتی ہے، آپ کی سوچ کے اندر گہرائی آتی ہے، آپ کریٹیکل انالیسس ڈیولپ کرتے ہیں، اور آپ کے اندر نئی مینٹل ایسوسیشن فارم ہوتی ہیں جو آپ کو پہلے سے زیادہ آپ کا تھنکنگ پروسیس ڈیولپ کرتی ہیں، جو پہلے سے آپ کا سوچ کا معیار بلند کرتی ہیں اور آپ کو اس انسان سے بہتر بناتی ہیں جو کہ کتاب نہیں پڑھ رہا، اور آپ کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرتی ہیں جو نالج از پاور، یہی ہے کہ جو آپ کو ایسی قوت فراہم کرتا ہے کہ آپ زندگی کی مشکلات کو بڑے حوصلے کے ساتھ اور نئے آئیڈیاز، پروگرامز، ہمت کے ساتھ آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور آپ وہ اچیومنٹس زندگی میں حاصل کرتے ہیں جو عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہسٹری سے ایویڈنس ہے کہ جتنے دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں، پوری دنیا کے، اسلامی دنیا ہو یا مغربی دنیا ہو، ان کی آپ جب زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سارے ورشیس لیڈرز، ابراہم لنکن جو امریکن ہسٹری کا موسٹ سکسیسفل پریزیڈنٹ ہے، وہ جب نوجوان تھا بکریاں چرا رہا ہوتا تھا، کتابیں ہاتھ میں ہوتی تھیں، تو خود غریب تھا، کتابیں خرید نہیں سکتا تھا، اپنے دوستوں سے جا کے میلوں دور چل کے جاتا، کتابیں ادھار لے کے آتا، تو ان کتابوں سے اس نے ایسی اتنی قوت لی، آئیڈیاز لیے، تخلیقی صلاحیت پیدا کی کہ وہ ایسا شاندار صدر آج تک امریکہ کو نہیں ملا، اس سے کامیاب۔ تو ایک لنک ہے ریڈنگ ہیبٹ کے بیچ میں اور انسانی کامیابی کے بیچ میں۔ آپ جس ایج میں آپ داخل ہو چکے ہیں، یہ ایک طرف تو یہ وہ صدی ہے جہاں پہ انسان کو سب سے زیادہ سہولیات اور اپرچونیٹیز حاصل ہیں آگے بڑھنے کی، اتنی اپرچونیٹیز انسان نے کبھی زندگی میں تصور نہیں کی جتنی اس صدی میں آپ کو حاصل ہیں۔ یہ زوم اسی کی مثال ہے، آپ کہاں کہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ اپرچونیٹی ملی ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے سیکھتے ہیں۔ یہ اپرچونیٹیز کب ملی ہے انسان نے کہ اس طرح اپنی گرومنگ کریں۔ دوسری سائڈ پہ یہ انتہائی کمپیٹیٹو ایج بھی ہے۔ اس ایج میں ایک اگلے صرف 10 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا بالکل بدل جائے گی۔ بڑی تعداد دنیا کی ہے، تقریباً اندازہ ہے کہ 2 ارب کے قریب انسان جو ہیں ان امپلائمنٹ ہوگی، نئے ریسورسز جنریٹ ہوں گے امپلائمنٹ کے۔ جو 21 لیسنس فار 21 سینچریز ہے، اس میں ہرارے نے لکھا ہے کہ لوگ ان امپلائڈ نہیں ہوں گے۔ آپ ایک کوشچن ہے وچ پریزیڈنٹ آف امریکہ، ابراہم لنکن کی بات کریں، ان امپلائڈ نہیں ہوں گے، ریلیونٹ ہو جائیں گے، ان کو اپ ڈیٹڈ نالج نہیں ہوگا کہ وہ کمپیٹ کر سکیں اس تیز ترین دنیا کو جو سپیڈ کی ہے جائے، اور وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ سکیں ان جابس کے لیے جو کہ اس دور کی 10 سال بعد ضرورت ہوگی۔ اس وجہ سے کرائسس آئے گا، جو کرائسس آیا تھا انڈسٹریل ریولوشن میں، فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن، جو ایک بڑی تعداد غربت میں چلی گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس وہ اسکلز ہی نہیں تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا تھا، ان کے پاس موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق علم نہیں تھا۔ جو لوگ پڑھتے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں، وہ اپ ڈیٹڈ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی کمپیٹ میں، کسی بھی ماحول میں، کسی بھی انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے ان کے اندر، اور مشکلات، مصائب کو پازیٹیولی ہینڈل کرنے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے جو عام انسان کے اندر نہیں ہوتے۔ زیادہ تعداد، بڑی تعداد، امریکہ میں 98% کمپنیز پہلے 3 سالوں میں ناکام ہو جاتی ہیں، کوئٹ کر جاتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کے اندر وہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکیں، اندرونی طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے، ایک وجہ میں نے بتائی ہے، جو امپیکٹ ہے کتابوں آپ کی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، کہ کیسے عام سے لوگ کتابوں سے انہوں نے آئیڈیاز لیے، انرجی لی، طاقت لی، پروگرامز لیے آگے بڑھنے کے، اور دنیا بدل ڈالی۔ اور ایسی کئی کتابیں ہیں جن کتابوں نے ہسٹری چینج کر دی دنیا کی۔ امریکہ میں لائبریری آف کانگریس نے 80 کتابوں کی ایک لسٹ جاری کی ہے جنہوں نے امریکن سوسائٹی شیپ کی ہے، جنہوں نے امریکہ کو سپر پاور بنایا ہے۔ انکل ٹامز کیبن کتاب ہے جس نے امریکنز کی مائنڈ سیٹ ہی بدل دیا۔ بلیک بیوٹی بک ہے جس میں ہارسز کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، 19 سینچری سے پہلے جانوروں کے ساتھ انتہائی برا سلوک ہوتا تھا، لیکن اس کتاب نے، وہ ہم نے ریڈ پاکستان کے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی، دنیا میں اس کتاب نے تبدیلی لائی ہے۔ آج یورپ میں آپ جائیں، اگر آپ نے ٹریول کیا تو وہاں جانوروں کی بھی عزت ہے، جانور بھی، ان کے بھی ریکگنائزڈ رائٹس ہیں، اینیمل رائٹس ہیں۔ دوسری سائڈ پہ فائنینشیل سائڈ پہ ہیں، تو جن لوگوں نے فائنینشلی اچیو کیا ہے، جو 500 فارچون کمپنیز ہیں، ان کے جو ٹاپ سی ای اوز ہیں، جو وہ سی ای اوز جو ٹاپ پرفارمنگ سی ای اوز ہیں ایک سائڈ پہ، اور دوسری سائڈ پہ جو سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے سی ای اوز ہیں، وہ لوگ ہیں جو بلیک بیوٹی کویسچن تھا، اس کا جواب دینا، بچوں کی کتاب ہے، بیسیکلی فکشن، ایک ناول ہے۔ وہ لوگ ہیں جو روزانہ 3 سے 4 گھنٹے پڑھتے ہیں،
بل گیٹس جو فیس بک کا فاؤنڈر ہے، جس نے آئی فون بنایا، جو ٹویٹر کا سی آنر ہے، اور وارن بفٹ، یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں 3 3 4 4 گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں۔ اور دنیا میں جو ریسرچ رپورٹس آ رہی ہیں، اسٹڈیز آ رہی ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ کمانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہر روز 2 سے 3 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ اور وارن بفٹ کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، میں نے ایک کتاب میں بھی یہ ریفرنس پڑھا کہ وہ کہتا ہے میرا 80% ٹائم کتابوں میں گزرتا ہے، وقت مطالعہ میں گزرتا ہے، کیونکہ مجھے کتابیں ریفائن کرتی ہیں۔ یہ ضرورت ہے اس دور میں جہاں پہ آپ چلے گئے ہیں، آپ کی جو کمپٹیٹیو اکانومیز ہیں، جو ان کی بڑی تعداد وہ ہے جو ریڈنگ کرتی ہے، تو بڑی تعداد مطالعہ میں انگیج۔ تو اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو بہت جلد آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں، اس ایج آف انفارمیشن میں آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ اس وقت نالج اکانومیز دنیا میں پریویل کر رہے ہیں، ایجادات کرنے والے معاشرے، انڈیویجولز دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں جو آج کی ٹیکنالوجی اور آج کے علوم کے تقاضوں کے مطابق وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی تصور تھا، ضرورت تھی جو میں نے آپ کو بتائی اور ذکر ہے۔ اب بہتر ہے، میں نے کچھ تقریباً یہ مختلف کتابوں سے جو میں پڑھتا رہا ہوں سائیکالوجی پر، اور تقریباً 18 نکالی ہیں جو آپ کو مدد دے سکتی ہیں ٹو بیکم این افیکٹو ریڈر۔ تو آپ نے ایک امریکن رائٹر ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے، برائن ٹریسی اس کا نام ہے، اس کی تقریباً 34 کتابیں ہیں۔ ان میں سے میں نے کافی کتابیں جو پیپر بکس پاکستان میں اویلیبل ہیں اور جن کے ترجمے بھی آئے ہیں کچھ کتابوں، وہ ساری میں نے پڑھی ہیں۔ اور یہ ہر سال تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے، اس کا بڑا انفلوئنس ہے اس شخص کا، اور یہ انسان لوگوں انڈیویجولز کو ذاتی زندگی میں کامیاب ہونے کے فارمولاز بتا رہا ہے، اور جو پرنسپلز ہیں کامیابی کے، ان پہ لیکچرز دیتا ہے، لکھتا ہے، اور بلاگز ہیں، اور یہ اس کا ادارہ دنیا کے 25 ملکوں میں ہے اس وقت، برائن ٹریسی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے یا کچھ اس قسم کا۔ اس کی ایک بک ہے کریٹ یور اون فیوچر، اس میں یہ لکھتا ہے کہ ہم آپ امریکہ کے امیر ترین لوگوں کے گھروں میں جائیں تو 2 چیزیں آپ کو کامن ملتی ہیں۔ ایک تو اس شخص کا گھر کا لان جو ہے وہ بڑا ہوگا، وسیع ہوگا، وہاں پہ یہ ٹرینڈ ہے، ایک فیشن ہے کہ لوگ اپنے گھر لان جو بڑے رکھتے ہیں، امیر لوگ۔ اور دوسری چیز جو آپ کو ہر گھر میں ملتی ہے کامن، وہ ان کی لائبریری، بڑی لائبریریز۔ آپ جائیں ہوم لائبریریز سرچ کر لیں گوگل پہ، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی ایسے بھی لوگ ہیں جو جن کے گھروں کی لائبریریز کے اندر ہیں، ارد گرد ساری لائبریریز کے اندر ہی انہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں۔ تو وہ لگتا ہے اس نے اپنی مختلف کتابوں میں، اور زگ زیگلر نے جو اسی طرح کے موٹیویشنل رائٹر اسپیکر ہے، اپنی مختلف کتابوں میں ایک فارمولا دیتا ہے، 1000% سکسیس فارمولا۔ اس میں میری ویڈیو ٹاک بھی ویسے پڑی ہے کہیں پہ، یوٹیوب پہ ہوگی۔ اس میں یہ گارنٹی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں پچھلے 40 سالوں میں یہ فارمولا لوگوں کو بتا رہا ہوں، مجھے ہزاروں ای میلز، لیٹرز، میسز میں ریسیو کرتا ہوں، ہر سال مجھے آتے ہیں۔ مجھے آج تک کسی ایسے شخص نے آگے مجھے نہیں کہا کہ آپ نے جو مجھے فارمولا دیا تھا اور میں کامیاب نہیں ہو سکا زندگی میں اس پر عمل کر۔ 1000% سکسیس ایسا پرنسپل ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ جس پروفیشن میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اس پروفیشن میں روزانہ 15 منٹ پہلی کتاب پڑھنا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ کیسے آپ کی زندگی ریفارم کرے گا، کیسے ٹرانسفارم کرے گا آپ کی زندگی کو، کہ 15 منٹ آپ روزانہ پڑھیں گے۔ چھوٹی سی ہے جو حدیث ہے نا کہ تھوڑا سا کام لیکن تواتر کے ساتھ مسلسل۔ تو آپ ہفتے میں 1 کتاب پڑھ لیں گے، مہینے میں 4 کتابیں، اور سال میں تقریباً 48 کتابیں آپ پڑھیں گے اگر آپ 15 منٹ روزانہ پڑھیں۔ اگر آپ یہ اپنی عادت 1 سال اس کو کنٹینیو کریں تو آپ کے پاس ایک پی ایچ ڈی جو شخص ہوتا ہے، اس کو جب پی ایچ ڈی کرنی ہوتی ہے تو سال میں تقریباً اسے 50 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ اٹ مینس کہ آپ کے پاس 1 سال کے بعد اتنا علم ہوگا اپنے سبجیکٹ میں، اپنے فیلڈ میں، اپنے پروفیشن میں، کہ جتنا ایک پی ایچ ڈی شخص کے پاس۔ اور 3 سال اگر آپ کنٹینیو کر لیں تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کا شمار، آپ کے اندر اتنی ایبلٹی آ جائے گی، اور آپ کا علم آپ کو اتنا آگے بڑھا دے چکا ہوگا کہ آپ کا شمار ملکی سطح پہ ہو چکا ہوگا آپ کے اپنے پروفیشن، اور آپ 5 سال کر لیں تو آپ انٹرنیشنلی ریکگنائز۔ تو یہ ایک ایسا فارمولا ہے جو وہ کہتا ہے کہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔